یہ اللہ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دوسرے احکام میں واضح کیا ہے، ایک اصول پیش نظر رہتا ہے۔ مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایک حکم دیا جائے گا، مگر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا غیر معمولی مشقت کا باعث نہ بن جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کو ناجائز قرار دے دیا اور یہ بتایا کہ یہ اللہ امتحان لے رہا ہے، لیکن اس میں سمندر کے جانور کو یعنی مچھلیوں کو پکڑنے کو ناجائز نہیں کیا، اس لیے کہ جہاز میں سفر کیا جاتا تھا تو خشکی کے سفر میں تو آدمی اگر جانور کو ذبح شکار نہ کرے تو تب بھی کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ بندوبست ممکن تھا، لیکن سمندر کے جانور میں، سمندر کی کیس میں بعض اوقات بالکل کچھ بھی میسر نہیں آ سکتا تھا۔ جب ایک مقصد کے پیش نظر اللہ نے اس کو ایک استثناء، ایک ایکسیپشن قرار دے دیا، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ایکسیپشن بن گیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب سمندر کے سفر میں بھی آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اب تو وہ مشکلات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ٹریفک ہوتی ہے، دونوں جانب سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کوئی بندوبست نہیں کریں گے تو گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ سرخ بتی ہے کہ جس پر باہر گاڑیاں رکیں گی۔ اب یہ گاڑیاں سرخ بتی پر اس وقت بھی رکے گی جبکہ آس دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہو، اور آپ پورا وہ وقت انتظار کریں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ادھر ادھر سے کوئی ٹریفک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ طے کیا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے گا اور خون بہایا جائے گا اور ان کو کم سے کم تکلیف دی جائے گی، تو ان میں سے وہ چیزیں کہ جو لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی تھیں ان کو ایکسیپشن قرار دے دیا گیا۔ مچھلی کے معاملے میں یہی مشکل تھی۔ مچھلی کو آپ پکڑتے ہیں جال میں، اسی وقت تڑپ کر مر جاتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ اس کو بھی لازماً ذبح کیا جائے گا تو وہ ایک غیر معمولی مشقت ہوتی۔ اس کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ یقیناً اسی اصول کے مطابق کہ جو عام دین شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ جاندار کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہدایات خشکی کے جانور کے بارے میں وہی مچھلی کے بارے میں بھی فالو کرنی چاہیے۔